بارے میں بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کیا فرمائیں گے، سیدہ پاک کی حیا کیسی تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ آپ کے بہت سارے اوصاف میں یہ وصف ایسا واضح ہے کہ اگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جائے اور حیا کی بات نہ کی جائے تو ایسا لگتا ہے ان کی سیرت کو مکمل بیان نہیں کیا گیا۔ بے شک۔ یعنی ایک ایسا شاندار پہلو ہے، یعنی پوری زندگی تو آپ نے حیا کی چادر اپنائی، لیکن آپ کا ایک بڑا کمال کا انداز یہ تھا کہ آپ کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے جنازے کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ جی اور جب ایسا جنازے کی ڈولی وغیرہ بنائی گئی کہ جس میں یہ کنفرم ہو گیا کہ اب اگر اس میں کسی کا جنازہ رکھا جائے گا تو کسی کی نظر نہیں پڑے گی، تو آپ اس صورت میں مسکراتی ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ اپنی موت کی بات سن کر یا اپنے جنازے کی تیاری کی بات بھی کوئی کرے تو بعض اوقات کسی کو برا لگ جاتا ہے، مگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ اس لیے ہے کہ اب اس بات کا بھی اہتمام ہو گیا ہے کہ جو دنیا میں میں نے پردے کو کیری کیا ہے، یہ انتقال کے بعد جنازے کو بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکے گا، اور پھر اس کا انعام وہ اور ملے یہ گا۔ مسکراہٹ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک ہی بار مسکراہٹ ہوئی۔ ایک ہی بار پیارے آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے، اور اب مسکراہٹ واپس بھی آ رہی ہے، تو اپنے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے جنازے کا عالم یہ ہے کہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اس سے بڑھ کر کیا حیا اور اس سے پردے کا معاملہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ اس کا انعام یہ ملے گا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بروز قیامت جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو یہ اعلان ہوگا کہ اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، سیدہ پاک کی سواری جا رہی ہے۔ یعنی ان کے پردے کا اہتمام جو ہے وہ روز محشر بھی ہوگا۔ اب یہ کتنا بڑا اشفاق بھائی پیغام ہے ان ہماری بہنوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو یقیناً بی بی فاطمہ کی کنیز کہتی ہیں، پنجتن پاک سے سب کو محبت ہے، لیکن آج جس طرح بے پردگی عام ہو رہی ہے اور اس کو نارملائز کر دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے بے پردگی کر کے شاید کہیں نہ کہیں احساس ہوتا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، مگر اب اتنا نارملائز اس کو کر دیا گیا ہے کہ یہ تو بے پردگی ہے ہی نہیں۔ اگر ہم عام لوگوں میں مل رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، بے پردہ ہو رہے ہیں، تیار ہو کر جا رہے ہیں، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھ رہا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ گھر کا مرد بھی اس کو عیب نہیں سمجھ رہا۔ چلے خواتین نے اگر کوئی غلط راہ اختیار کی ہے تو کوئی تو گھر میں ایسا غیرت والا ہو، کوئی بھائی، کوئی والد جو ہی کسی کو روکنے والا ہو۔ یعنی اب تو خود گھر کے مرد حضرات لے کر اپنے گھر والوں کو اس طرح بے پردہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس چیز کو نارملائز کیا جا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں کہ وہ پتہ نہیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ایک طرف تو بی بی فاطمہ کے پردے کا یہ عالم ہم سن رہے ہیں، کتنی دیر سے آپ حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ ایمان کے اہم ترین شعبوں میں سے ایک شعبہ حیا ہے، جس کے پاس حیا نہیں وہ جو چاہے کرے، نبی پاک فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف جناب ایسے لوگ سوشل میڈیا پر آ کے باتیں کر رہے ہیں کہ جناب حیا پردہ تو دل کا ہوتا ہے اور یہ کہاں سے آ گیا۔ یعنی وہ ان چیزوں کو مزید پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس قدر بے حیائی پھیلنے کے بعد بھی ان کو شرم نہیں آ رہی کہ جناب کوئی بریک لگایا جائے۔ یعنی شریعت کا پردے کا اہتمام دیکھیں کہ صفا مروہ کے درمیان جو حاجی دوڑتے ہیں وہ ایک عورت کی ادا کو ادا کر رہے ہیں، ایک ماں کی ادا کو ادا کر رہے ہیں، مگر وہاں جب خواتین صفا مروہ کے درمیان ہوں گی اور جو گرین لائٹس جس کو میلین اخضرین کہا جائے گا، وہاں عورت کو دوڑنے سے منع کر دیا گیا، مرد دوڑیں گے، عورتیں اپنی دھیمی چال سے چلیں گی۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک یہ عورت کی ادا ہے، مگر اس وقت وہ عورت اکیلی دوڑی تھی، آج مرد ساتھ موجود ہیں، اگر عورت مرد کے ساتھ دوڑے گی تو اس کے پردے کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کمی آ جائے۔ اس قدر شریعت اہتمام کر رہی ہے کہ صفا مروہ پہ جناب پردے کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن جناب وہ بازاروں میں جس طرح معاملات چل رہے ہیں، تو خدا را آج کے اس پروگرام کی برکت سے، سیدہ پاک کے ذکر خیر کی برکت سے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ واپس پردے کی طرف آئیں۔ جتنا اس دور میں پردے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے کئی ہزار گنا آج پردے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آج جس طرح بے حیائی اور معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، جو واقعات ہم سن رہے ہیں، جس طرح کے ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں، تو ایسے میں تو کہتے ہیں نا کہ اپنی چیز کی حفاظت زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ جو ایک اور بات پھیلائی گئی نا کہ یہ تو آزادی ہے، یہ عورتوں کے دماغ میں لگتا ہے کوئی ایسا سافٹ ویئر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ آپ کی آزادی پر قدغن لگائی جا رہی ہے پردہ کر کے۔ آپ بتائیں، عورت کو تو اشتہار بنا دیا گیا ہے۔ یعنی ان عورتوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا کہ ہمیں تو سیل کیا جا رہا ہے، پروڈکٹ بنا دیا، یعنی ایسی پروڈکٹ بنائی گئی ہے اشفاق بھائی کہ مردوں کی خاص چیز، یعنی جس چیز میں صرف مرد ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی کسی نہ کسی بہانے سے عورت کی جو ہے نا وہ ایڈ لائیں گے تاکہ جناب کیونکہ ان کا مال بک جائے، اور ان بہنوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں سیل کیا جا رہا ہے، ہمیں پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، اس کا ادراک کیجئے، اور سبحان اللہ سیدہ پاک کی سیرت سے اللہ کرے کہ ہم یہ ہمارے گھر کی خواتین پردے کی توفیق۔ ماشاءاللہ، اگر کوئی خاتون پردے کو اچھا سمجھتی ہے، پسند کرتی ہے،
لیکن وہ اپنی مجبوری سمجھتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی, میرے لیے پرابلم ہے میرا, یا کوئی ایسا اس کا معاملہ ہے, گھر سے کوئی اس کا ایشو ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس کو اچھا سمجھتے ہوئے لیکن اپنا کوئی عذر کہتی ہے کہ نہیں میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے؟ دیکھیں شرعی طور پہ کئی چیزوں میں کہیں علماء کچھ چیزوں کی رعایت دیتے ہیں, لیکن پہلے اس کے لیے ہم کسی مفتی صاحب سے رجوع تو کریں نا. اپنے طور پہ تو فیصلہ نہ کر لیں کہ میرے لیے مجبوری ہے, اور اسی خاتون سے پوچھا جائے کہ کیا آج تک اپنے گھر والوں سے اپنی کوئی بات نہیں منوائی؟ ہاں, اپنی ضد کر کے اپنے لیے نئے کپڑے بھی لے لیے ہوں گے, چوڑیاں بھی لے لی ہوں گی, اور جناب بہت سارا میک اپ کا سامان بھی امو ابو کو راضی کر لیا ہوگا. تو ہم جب اپنی پسند کی بہت ساری چیزیں پیار محبت سے منوا لیتے ہیں تو بھی پردے والی بات تو کسی مسلمان کے گھر بھی آپ رہ رہی ہیں نا. اگر والدین اور اپنے شوہر یا اپنے بھائی جس کو بھی آپ نے بنانا ہے محبت اور پیار سے, اور امیر علیہ السلام اس پہ بڑی پیاری تربیت دیتے ہیں کہ اگر اپنے گھر والوں سے کوئی شرعی بات منوانی ہے تو آنسوؤں کی زبان میں بات کرنا شروع کر دو. وہ کیسا والد ہوگا جس کے آگے اگر کوئی بیٹا آنسوؤں سے رو کر کہے کہ میں نے جناب عالم بننا ہے, تو کون روکے گا؟ وہ ایسے والدین نہیں ہوں گے انشاءاللہ کہ اگر بیٹی رو کر کہے کہ میں نے پردہ کرنا ہے اور بی بی فاطمہ کی سنت پر ادا کرنا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کوئی والدین ایسا کریں گے. بات یہ ہے کہ کچھ جی ہمارا بھی چاہ رہا ہوتا ہے اور کوئی بہانہ بھی بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. وہ بڑا پیارا جملہ امیر علیہ السنت کبھی فرماتے نا, جس کو کرنا ہو اس کے لیے راستے بہت, اور جس کو نہ کرنا ہو اس کے لیے بہانے بہت. فیصلہ کر لیں کہ کام کرنا ہے تو راستے نکل آئیں گے. اب گھر والوں کو سیدہ پاک کا حوالہ دینا, ان کی باتیں بتائیں, ایسا ہی ہے, اور ان کے واقعات سنائیں. ماشاءاللہ بڑی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شان خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے نام سے دی, آپ اسے پڑھیں. اس میں بھی حیا کے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بڑے پیارے پیارے قصے ہیں, واقعات ہیں. اور پھر ان کے در سے خیرات مانگیں. حیا کی سارے مرد ساری بہنیں یہ ان کے در سے خیرات مانگیں, ان کے در سے خیرات ملتی ہے. یہ بہت عطا کرنے والی سخی تھیں اور ان کے در سے کائنات کو حصہ ملتا ہے. کسی شاعر نے کہا نا, آؤ در زہرا پر, کریموں کی لجپال گھرانہ ہے یہ, نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ, بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ماشاءاللہ کیا خوب بات ہے. یہاں اشفاق میں ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا. جیسے بات ہوئی نا, آپ نے کہا کہ کچھ خواتین عذر پیش کرتی ہیں کہ فیملی میں اجازت نہیں ہے. یہاں ایک بڑی مسٹیک ان والدین سے ہوتی ہے عموماً کہ جو اپنی بچی کی بڑی باحیا تربیت کرتے ہیں, ان کے گھر میں پردہ ہوتا ہے, اور اب اس بچی کا رشتہ کرتے وقت ایسے بہت سارے امور تو دیکھ لیے کہ خاندان کیسا ہے, لڑکا کماتا کیسا ہے, مگر اس گھر میں پردہ ہے, اس گھر میں پردے کو اچھا سمجھا جاتا ہے. ایسے کئی واقعات ملے کہ ساری زندگی جس خاتون کے چہرے سے نقاب نہیں اٹھ رہا, جس کے سر سے چادر نہیں اتری, اس کو ایسی جگہ بہا دیا کہ اس سسرال والوں نے کہا کہ ہمیں تو وہ لڑکی چاہیے جو ہمارے لڑکے کے ساتھ جا کر زمانے میں قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے, اور اس بیچاری کا پردہ اترا. تو یہ ان والدین کو سوچنا چاہیے. بعد میں والدین روتے بھی نظر آئے. آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رشتہ کرتے وقت دینداری کو فوقیت دینی ہے, نہ عقیدہ دیکھا جا رہا ہے, نہ جناب حیا دیکھی جا رہی ہے, نہ اچھا یہ تو چیک کیا جا رہا ہے لڑکا کماتا کتنا ہے. کوئی یہ بھی تو پوچھے کماتا کہاں سے ہے؟ کماتا بہت ہے اور حرام کما رہا ہے. اگر سود کا کاروبار کوئی کر رہا ہے اور آپ نے اپنی بچی کا رشتہ وہاں دیا تو وہ تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے. تو آپ نے ایسے گھر میں رشتہ کر دیا جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں, تو انہوں نے تو ہارنا ہی ہے.
اور آنے والی نسلوں کے ساتھ آپ نے کیا فیصلہ کیا. تو دونوں طرف کے والدین سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچے یا بچی کا رشتہ تلاش کریں, بلکہ تو اب تھوڑا سا زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے نا, تو میں ان لڑکا لڑکی سے بھی بات کر لوں جنہوں نے رشتہ کر رہا ہے, بھائی آپ کی بھی تو بات سنی جاتی ہے, جی آپ اسٹینڈ لیں. بڑی پیاری بات علماء نے فرمائی کہ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کرنا یہ ہونے والے بچوں کا حق ہے. یعنی مرد پر ابھی سے اس کے بچوں کا حق ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے نا کمال کی بات. ان لڑکوں پر ابھی سے حق ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی کہ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کرے. وہ ماں کیا ہوگی؟ وہ پہلی درسگاہ ہوگی. اگر ماں با حیا ہے تو بچے با حیا بنیں گے. ماں جناب اللہ رسول سے محبت کرنے والی, پنجتن پاک سے محبت کرنے والی ہے تو بچوں کا عقیدہ درست ہوگا. تو ہمیں رشتہ تلاش کرتے وقت جہاں شکل و صورت, جہاں مال, جہاں خاندان دیکھ رہے ہیں, ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے ہمیں عقیدہ, ایمان اور حیا دیکھنی چاہیے. لیکن اس میں مہروز بھائی ایک اور پہلو بھی تو ہے نا کہ خواتین اور بچیوں کو اس لیے پردہ نہیں کروایا جاتا کہ ان کے پھر اچھے رشتے نہیں آئیں گے. اب یہ دوسرا پہلو ہے. خواتین کے درمیان پردہ نہ کروائیں نا, رشتہ تو خواتین نے تلاش کرنا ہے نا. ان کو کون کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے سامنے پردہ لے کے بٹھائیں؟ بھائی آپ نے یہ کس نے کہا کہ بازار میں بے پردہ گھومے گی, کوئی لڑکا پسند کرے گا تو رشتہ بھیجے گا؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ خواتین یہ بھی تو دیکھتی ہوں گی نا شاید. نہیں ہاں, تو وہ ایسے گھر میں تو بھیجنا ہی نہیں نا اپنی بچی کو کہ جو یہ چیک کر رہی ہے کہ لڑکی باہر بے پردہ نکلتی ہے نہیں نکلتی. دیکھیے پریورٹی سیٹ کرنی ہوگی اشفاق بھائی. اور مفتی صاحب کو بھی پتا ہے ایسے واقعات ہمارے ساتھ بھی ہوئے کہ بڑے بڑے گھرانوں کے رشتے آئے, لیکن اگر کوئی عقیدے کا مسئلہ تھا, کوئی جناب حیا کا مسئلہ تھا اور لوگوں نے ریجیکٹ کیا اور اللہ نے اس سے بہترین رشتہ عطا فرمایا. ہمارا توکل کدھر گیا بھائی؟ لوگ کہتے ہیں جناب رشتہ نہیں آئے گا. یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ رشتے آسمانوں پہ بنے ہوئے ہیں. آپ صبر تو کریں, بہترین رشتہ آپ کے لیے آئے گا. اور یقین کریں اشفاق بھائی, میں ایک واقعہ نہیں بھولتا. ہمارے خاندان کے اسلامی بھائی ہیں اور اتنے مذہبی بھی نہیں ہیں. ان کا مجھے فون آیا اور جب انہوں نے مجھے رشتہ بتایا نا کہ کہاں سے رشتہ آیا ہے, یعنی ون آف دا ٹاپ فیملی نا, تو میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا. میں نے کہا یار مجھے پتا تھا کہ ان کے معاملات عقیدے کے لحاظ سے درست نہیں ہے. میں نے کہا میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ تو خود کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی رشتہ تو آ گیا, میں نے منع کر دیا ہے. میں نے کیسے کیوں منع کیا ہے؟ کہہ رہے مجھے پتا ہے ان کے جو عقائد جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. اتنا مجھے خوشی ہوئی. میں نے کہا سبحان اللہ, آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. میں نے کہا مجھے لگا آپ ڈگمگا جائیں گے. بولا نہیں, اس پہ میرا کوئی کمپرومائز نہیں. اور اللہ کریم نے, یقین کریں کیونکہ ہمارے خاندان میں وہ اتنا شاندار اللہ نے رشتہ عطا فرمایا, وہ بچی اتنی سخی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے وہ بہترین فیصلے کا انتظار تھا آپ کو. آپ نے اللہ رسول کی بات کو, عقیدے کو, ایمان کو اہمیت دی, اللہ نے اس کا بہترین عمل بدل عطا کیا. ماشاءاللہ. مفتی صاحب سیدہ پاک کی بات ہو رہی ہے تو ایک سوال یہاں پر کسی کا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد یہ سادات ہیں, دیگر بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں تھیں, ان کی اولاد کو سادات کیوں نہیں کہتے؟ سادات کا جو خاص شرف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو عطا فرمایا. دیکھیں شہزادیاں تو چار ہیں نبی پاک علیہ السلام کی, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم, بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن, اور سب سے چھوٹی شہزادی وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پہ جو سادات ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے ویسے بیسک تو اصول جو ہے وہ لڑکوں سے چلتا ہے, بیٹوں سے چلتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے تھے وہ بچپن میں ہی, چھوٹی عمر میں, کوئی بھی اس عمر تک نہ پہنچے کہ ان کے آگے نکاح کا سلسلہ ہو, تو ان کے وصال ہو گئے تھے. اب نبی پاک علیہ السلام کی وہ حدیث بھی کہ آپ کا نسب منقطع نہیں ہوگا, وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو یہ شرف ملا, دیگر تین شہزادیوں اگر ہم ان کے دیکھیں تو ان میں بعض کے ہاں اولادیں ہوئی نہیں, اچھا, بعض بعض کے ہاں اولاد نہیں ہوئی, بعض کے ہاں ہوئی تو ان کا بھی انتقال پہلے ہی ہو گیا. اچھا, یعنی ان کا بھی, ورنہ وہ بھی نسب کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں اور ان کی آگے اولادیں ہیں, نواسے نواسی ہیں. تو ان کے ہاں بعض کے ہاں اولاد ہوئی نہیں, بعض کے ہاں ہوئی بھی تو ان کا انتقال بھی اسی طرح پہلے ہی ہو گیا, بچپن میں ہوا. تو یہ اللہ پاک کی مشیت حکمت کے خاص شرف اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی اس لاڈلی شہزادی کو عطا فرمانا تھا. تو جو سادات کی ماں اب بنی, اور پورے کائنات کے اندر پوری دنیا میں جتنے بھی سادات ہیں سبحان اللہ, تو وہ جو نسب پاک ہے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, یعنی یہ شرف ہے اور وہ اللہ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. اچھا, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک اور بات کہ آپ کی عمر مبارکہ نا, کبھی ہم بات کرتے ہیں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نا, تو اور پردے کی, حیا کی اتنی بڑی جب گفتگو ہوتی ہے نا, تو ایک لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ
ظاہر جب ہم خاتون عورت اور اس طرح کے کلمات کہتے ہیں تو بہت زیادہ کوئی عمر تھی، بڑھاپا تھا، ضعیف تھیں، اس عمر تک آپ پہنچ گئی تھیں. تو ہم ان ناظرین کو یہاں یہ بھی بتائیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ یعنی ٹوٹل عمر یہ 28 سال کچھ مہینے تھی. یعنی آپ کا دنیا سے وصال ہوا ہے تو 28 سال کچھ مہینے آپ کی عمر مبارکہ ہے. یعنی یہ ایک طرح کی جوانی کی یہ عمریں. جی جی. اور شہزادے اس وقت چھوٹی چھوٹی عمر پہ تھے. حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دونوں شہزادے یعنی عمر مبارکہ ان کی بھی چھوٹی تھی اور ابھی چھوٹی عمر کے تھے. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہو گیا تھا. اور یہ جتنے ہم اتنے عظیم واقعات پردے حیا کے بیان کرتے ہیں یہ سب ان کی جوانی کے. سبحان اللہ. سبحان. عدنان چشتی صاحب کچھ فرمان. یہاں اشفاق بھائی یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل پاک ہے یہ خصوصیت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور خصوصیت پر قیاس نہیں کیا جاتا کہ یہ اس کے لیے ہے تو میرے لیے کیوں نہیں، کیونکہ یہ خود نبی پاک علیہ السلام کا عطا کردہ ہے. نسب سب کا بیٹوں سے چلتا ہے، حضور نے یہ خصوصیت سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائی کہ میرا نسب جو ہے وہ ان سے چلے گا. جو سادات ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ آل رسول، حضور کی آل، نبی پاک علیہ السلام کی آل. تو یہ خاص بات ہے، خصوصیت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی ہے. اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا کہ ان کے لیے ہے ان کے لیے کیوں نہیں. یہ مرضی ہے نبی پاک علیہ السلام کی، جس کے لیے چاہا آپ نے خاص فرما دیا. سیدہ پاک کی سیرت سے اور نبی پاک علیہ السلام اور سیدہ پاک کا جو انٹریکشن ہے اس سے ایک اور شاندار سبق جو آج کے لیے ہمیں لینا چاہیے کہ والد کا بیٹی سے پیار اور بیٹی کا والد سے پیار، اور نبی پاک علیہ السلام کا جو ان کو اہمیت دینا. روایتوں میں آتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے ہر سفر کی ابتدا جو آخری ملاقات کرتے تھے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے شروع کرتے تھے. یعنی سب سے ملنے کے بعد روانگی سے پہلے سیدہ پاک کے گھر تشریف لاتے، اور سفر سے واپس آتے وقت بھی پہلے سیدہ پاک کے گھر تشریف لے جاتے. یعنی یہ کتنی زبردست درس ہے کہ بیٹی کا وقار اور بیٹی کا کیا اہتمام اور اس کا اہمیت ہونی چاہیے. پھر نبی پاک علیہ السلام جب سیدہ پاک کے پاس جاتے تو سیدہ پاک اپنے جگہ سے کھڑی ہو جاتی، نبی پاک کے ہاتھ کو بوسہ دیتی، اپنی جگہ پر بٹھاتی. اور سبحان اللہ جب بی بی پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی تو نبی پاک اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور ان کو ان کے ماتھے پر بوسہ دیا یا ان کے ہاتھ کو تھاما اور پھر اپنی جگہ پر بٹھایا. تو یہ وہ انداز ہے جو آج جن کے پاس بیٹیاں ہیں ہمیں اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرنا ہے، ان کو کیا اہمیت دینی ہے. اب یہ ان لوگوں کے لیے کتنا بڑا درس ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر منہ چڑھاتے ہیں، بیوی کو تانے دیتے ہیں، بیٹیوں کو جناب ڈی مورلائز کرتے ہیں، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، جناب زندگی میں ہی کوئی ایسا نظام بنا دیتے ہیں کہ بچیوں کو بعد میں کچھ بھی نہ ملے، اور جناب اگر تقسیم بھی کرنا ہے تو بیٹوں کو فوقیت دیتے ہیں. یہ سب وہ باتیں جس کو اسلام نے منع کیا. سرکار دو عالم علیہ السلام کا بیٹیوں کی اہمیت پر ایک ہی فرمان، ویسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں، ایک ہی فرمان ہے جو ادھر جا کے لگتا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. جملہ ہی کتنا پیارا ہے کہ بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. اب جو آپ میں اور ہم میں بیٹیوں والا ہے اسے تو فخر کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے یہ سعادت دی ہے. اور بیٹی تو سچی بات ہے جنت میں لے جانے کا ٹکٹ ہے. آج کے دور میں بھی والد کے ساتھ جتنی بیٹی اٹیچ ہوتی ہے، اب جتنے والد جگہ بیٹیاں ہیں پوچھیں ان سے کہ بیٹے اپنی جگہ پر، بیٹے تو بڑے ہو کے ویسے ہی اپنی لائف الگ سے گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. آج کے دور میں تو جوان بیٹے سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے اور بیٹی ابو کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. اور اب یقین کرے بیٹی شادی ہونے کے بعد بھی اپنے والد کے ساتھ اٹیچ ہی رہتی ہے. تو بیٹیوں کی عزت کیجئے، انہیں پیار دیجئے، انہیں اہمیت دیجئے. انشاءاللہ بیٹیوں کی اچھی تربیت جنت میں جانے کا سبب بنے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کالز بھی ہیں ہمارے پاس، اور امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب سحری کے لیے بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ کی سحری کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے اور ایک وظیفہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب سے بھی آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ کالز کیجئے. اور سحری کا اختتامی وقت بھی پیش نظر رکھیے، احتیاط کے ساتھ سحری اچھی نیتوں سے کیجئے اور پروگرام بھی دیکھتے رہیے. کچھ کالز دیجئے. طاری پتوں کی سے بات کر رہا ہوں جناب. یہ حیا کا جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے اس میں میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ جا رہا تھا اس میں صحابہ کرام بھی تو سارے حیا والے ہی تھے نا، لیکن پھر بھی آپ نے اتنا انتظام کیا، یعنی کہ میرا جنازہ جائے تو رات کے وقت جائے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے، میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں بار بار یہی موضوع سنتا رہوں، دیکھتا رہوں. جزاک اللہ.
माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी साहब क्या कितनी फरमाएं? प्यारी बात कही उन्होंने कि उस दौर में कि जब लोग हया वाले सहाबाए किराम हैं और वहां आप ये एहतमाम कर रही हैं कि मेरे जनाजे पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, और आज हमारे सामने ये वाकयात मौजूद है कि 4-5 साल की बच्ची महफूज नहीं है, अल्लाह। वहां पर्दे की और हया की कितनी जरूरत होगी। मगर यहाँ ना वालिदैन को फिक्र है कि बेटी किसके साथ जा रही है। इशफाक भाई, अब तो ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि लर्जा तारी हो जाता है कि पहले हम ये सुनते थे कि भाई बेटा मेरा जो है वो बैरून मुल्क पढ़ने गया है, हम तो वहां भी समझाते थे कि भाई यहीं कोई पढ़ाई ढूंढ लो, क्योंकि वहां पढ़ाई के साथ ऐसा ना हो बहुत कुछ और खराब, और बाद में परेशान भी हुए लोग और होते भी हैं। मगर अब तो ये सुनने में आ रहा है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि अकेली बेटियां बैरून मुल्क पढ़ने जा रही हैं। जी जी। यानी माँ बाप भेज रहे हैं अकेली। यानी आप बताएं कि बैरून मुल्क का सफर, वो भी तनहा, और उसके बाद उसका कयाम कहाँ पर होगा, उसकी हिफाजत कैसे होगी, उसकी हया की हिफाजत, उसके ईमान की हिफाजत, कोई ये सोचने के लिए तैयार नहीं है। और जनाब दुनिया की चंद डिग्रियों के लिए इस कदर बड़े बड़े फैसले हम कर लेंगे। हम मुसलमान हैं, हमारी प्रायोरिटी पहले कुछ और होनी चाहिए, मगर ये एहसास ही खत्म हो गया है। और हया का एक और जनाजा जो निकलता है, अनफॉर्चुनेटली हमारी शादियों में जो हाल हो गया है, हम सबको पता है, हमें तो लोग बताते भी नहीं, अब डरते हैं कि भाई हमें तो कोई वलीमे का ही कार्ड देता है, लेकिन बाद में कभी कभी गलती से उसके अंदर 2-3 और कार्ड जब लग कर आ जाते तो पता चलता है कि जिसने वलीमे पर बुलाया है उसने पहले क्या क्या कमालात किए हुए हैं। और जनाब अब म्यूजिकल नाइट, और पहले, अच्छा मुझे याद है इशफाक भाई, आप तो खैर इतनी बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन हमारे बचपन में हमारे बारे में कभी मोहल्ले में एक आवाज आती थी ना कि फला मोहल्ले में शादी में नाचने वालियां बुलाई गई। ओहो हो, लोग कहते अल्लाह हो गनी, इतने बुरे लोग हैं, नाचने वालियां बुलाई। अच्छा, वो नाचने वालियों का अगर फंक्शन होता भी था तो वो कोई छुप छुपा के होता था, हमें पता भी नहीं चलता था, आवाज आ जाती थी, पता चल जाता था। लेकिन अब ये सुना है, बल्कि लोग बताते हैं कि बाकायदा स्टेज लगता है और घर की औरतें और घर के मर्द, लड़के लड़कियां मिलकर पहले कई दिन तक उस नाच की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, फिर वो नाच जिस दिन नाचना होता है उस दिन बाकायदा सैकड़ों हजारों लोग उसे देखते हैं, भाई भी बैठा है, वालिद भी बैठा है, और सब मिलके देख रहे हैं कि बहन या घर वाले कैसे नाच रहे हैं। अच्छा चलें, एक गुनाह आपने किया, हराम किया, आप जानते थे, आपके घर वाले जानते थे, नहीं अभी तो इसकी वीडियो बनानी है और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे डालना है कि हमने देख लिया, अब हमारे घर की खवातीन को नाचते हुए पूरी दुनिया देखे। और अब ये मुकाबला हो रहा है कि किसकी शादी के फंक्शन के ज्यादा व्यूज आए। अरे हमारी शादी का डांस तो वायरल हो गया, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी चोरी सीना जोरी। अल्लाह के गजब को दावत देने वाली ये कितनी खतरनाक बात है। और फिर आज हम शादियां इस तरह करके कहते हैं यार शादी के बाद बच्ची ससुराल में खुश नहीं है, तो औलाद नहीं हो रही है, बड़े परेशानी है। आपने अल्लाह को नाराज करने वाला कौन सा काम है जो नहीं किया? पहले हम सुनते थे मेहंदी, अब तो पता नहीं कोई होली नाइट अलग है, तो फार्म हाउस नाइट अलग है, तो गेम नाइट अलग है, तो रंग नाइट, पता नहीं क्या कुछ, जिसके पास जितना पैसा। एक नाइट में भी फिर प्री अलग है, पोस्ट अलग है, करोड़ों रुपए एक नाइट में नाचने गाने वालों को दे रहे हैं। और इस पर शर्म नहीं है। खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, हमें अल्लाह को जवाब देना है, हम मुसलमान हैं। ऐसा आप किस जमाने की बातें कर रहे हैं? ये तो दकियानों सी बातें लगती हैं कईयों को। ऐसे लोगों को क्यों सुनते हो? ये भी मैं कहते तो हैं। हाँ, हम तो आपसे आपके नबी की बात कर रहे हैं, उनकी आल की बात कर रहे हैं, जो कलमा पढ़ा है उस आका के खानदान की बात कर रहे हैं, जिस कुरान पर ईमान लाया उसकी बात कर रहे हैं। अगर हमारी बातें आपको दकियानुसी लग रही हैं या अच्छी नहीं लग रही तो अपने ईमान की फिक्र करें। जहन्नम की आग से बचाने की बात कर रहे हैं। अब क्यों ये सब काम हम करते हैं? अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात उन लोगों से जब बात करें ना, बाज़ औक़ात मस्जिद के नमाजी होते हैं कि यार ये आपके घर की शादी में क्या हो रहा है, तो जवाब क्या देते हैं? भाई क्या करें, बच्चों की खुशी में करना पड़ता है। यानी आप बच्चों की खुशी के चक्कर में खालिक को नाराज कर लेंगे। मैं तो बल्कि यहाँ पर मशवरा दूंगा दोबारा उन नौजवानों को जिनकी शादियां होने वाली हैं, इस्लामी भाई हों या इस्लामी बहनें हो, आप स्टैंड लें कि मैंने ऐसी खुशी नहीं मनानी कि जिस खुशी में मैं अपने रब को नाराज कर लूं। खुशी ऐसे मनानी है कि मैं भी राजी, मेरे घर वाले भी राजी, और खुशी देने वाला मेरा मालिक भी राजी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कॉल। मेरा नाम मोहम्मद आमिर अत्तारी, बाबर मदीना कराची, लांडी का एतबार से अर्ज़ करूँ। माशाअल्लाह सिलसिला नूर शहर बहुत अच्छा जारी और सारी है। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि हम जो फ़र्ज़ रोज़े फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करते हैं, कुछ रह जाए तो उसका क्या फ़दिया अदा करना पड़े? और जो हमारे बड़े होते हैं, हमारे वालिदैन अगर दुनिया से चले गए, और उनके लिए भी क्या यही फ़दिया अदा करना पड़ेगा? पर डे के हिसाब से कितना फ़दिया अदा करना पड़ेगा? बराए करम रहनुमाई फरमा दें। जी मुफ्ती साहब। फ़र्ज़ नमाज़ें और फ़र्ज़ रोज़े रह गए हैं। हाँ, फ़र्ज़ नमाज़ें और फ़र्ज़ रोज़े अगर रहते हैं तो जो तो हयात हैं, ज़िंदा हैं, जैसे इन्होंने अपने बारे में पूछा कि हमारी कोई नमाज़ें या रोज़े हैं, तो उसका कोई फ़िदिया नहीं है, उनको वो नमाज़ें कज़ा करनी है। और जो रोज़े रहते हैं उन रोज़ों को भी उन्हें कज़ा करना है।
اور اگر جان بوجھ کر بلا عذر روزے چھوڑے تھے تو ظاہر اس میں گناہگار بھی ہوئے، توبہ بھی کریں گے، اس میں توبہ بھی کریں۔ البتہ جتنی نمازیں رہتی ہیں ان کو بھی توبہ کریں اور ساتھ ان کو ادا کریں، اور جتنے روزے رہتے ہیں ان کو قضا کرنا ہوگا، ان کی جگہ فدیہ نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق انہوں نے کہا کہ مرحومین ہیں، جو والدین ہیں یا کوئی بھی مرحوم دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے ذمے اگر نمازیں تھیں، ان کے ذمے اگر روزے تھے، تو ہر روزے ہر نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر یہ ان کا فدیہ بنتا ہے، ایک صدقہ فطر یہ ان کا فدیہ بنتا ہے۔ اگر ان کے ورثہ، گھر والے، یا جیسے انہوں نے سوال کیا یہ ادا کرنا چاہیں تو بالکل کرنا چاہیے، اور یہ مرحوم کے لیے ایک بہت بڑی اس کے ساتھ بھلائی ہے، اس کے ساتھ نیکی ہے کہ ان کی طرف سے یہ فدیہ ادا کریں۔ ہر روزہ ایک صدقہ فطر، صدقہ فطر یعنی 2 کلو آٹا یا اس کی مثل جو بھی آپ آٹا کھاتے ہیں یا اس کی مثل جو قیمت ہے، تقریباً 300 روپے جو ابھی ہم نے اعلان کیا ہے، اور جہاں ریٹ کہیں اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے، تو 150 ہے تو 300 روپے، 160 ہے تو 320 روپے، کم از کم یہ درجہ ہے کہ اس کا اب فدیہ اس ادا پہ جیسے وہ شخصیت ہے اچھی لائف گزارتے ہیں، تو کیا ان کا فطرہ بھی 300 ہی دیں گے یا وہ زیادہ قیمتی والا فطرہ بھی دے سکتے ہیں؟ اب بالکل وہ تو اس میں اب ویسے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کم از کم کی طرف ہی جاتے ہیں، تو فطرے میں جتنی کیٹیگریز یہ بیان کی گئی ہیں کہ اس میں آپ کشمش کے حساب سے دیں، اس میں آپ جو کے حساب سے دیں یا کھجوروں کے اعتبار سے دیں، تو اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو کھجور کے اعتبار سے دینا چاہیے۔ فدیہ بھی کھجور کے اعتبار سے بھی دیا جا سکتا ہے، مرحومین کا فدیہ بھی کھجور کے اعتبار سے۔ اور باقی ویسے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی سال اتنے گزر جاتے ہیں کہ نمازوں کے فدیے، روزوں کے فدیے، روزے تو پھر بھی تعداد میں کم بنتے ہیں اگر کسی کے پچھلے کئی سالوں کے رہتے بھی ہوں، لیکن نمازیں بعض اوقات بہت زیادہ رہتی ہیں، سالوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں، تو اس کا جو شرعی طریقہ ہے امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کے رسالے سے قضا نمازوں کا جو طریقہ ہے اس میں فدیے والا مسئلہ بھی بیان ہے، تو اس شرعی طریقے کو بھی دیکھ لیا جائے اور اس کے مطابق مرحومین کا بہرحال فدیہ ادا کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے ان کے ساتھ ایک بھلائی ہے اور نیکی کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بڑی رات ہے، سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کا یوم پاک ہے۔ 2 شعر آپ کی بارگاہ میں مل کر پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین ہے، 2 جہاں کا چین ہے، شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین ہے، انت رسول محترم شہزادی کونین ہے، زیبائش باغ ارم شہزادی کونین ہے، والد نبی شوہر علی بیٹے حسن اور پھر حسین، والد نبی بیٹے، والد نبی شوہر علی بیٹے حسن اور پھر حسین، مجموعہ خیر و نعم، مجموعہ خیر و نعم، شہزادی کونین ہے، 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 جن کے گھری میں فیض سے خالی نہیں لوٹا کوئی، جن کے حریم میں فیض سے خالی نہیں لوٹا کوئی، وہ مرکز جود و کرم، وہ مرکز جود و کرم، شہزادی کونین ہے، 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 2 جہاں کا چین ہے، قلب جا چین ہے، شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین ہے، رضی اللہ عنہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مہروز بھائی ہمارے اسلامی بھائی ہیں،
ان کے خاندان میں یہ عادت ہے، اور فیملی والے جب ملتے ہیں تو سب مرد عورتوں سے، لڑکے لڑکیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ وہ اسلامی بھائی فیملی گیدرنگ میں جائے تو یہ وہ نہیں کرتے، وہ پردہ بھی کرتے، ہاتھ بھی نہیں ملاتے، تو ان پہ فیملی والے جو ہے وہ ملامت کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس طرح کی خواتین کو بھی جو پردہ کر رہی ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ بعض خواتین خود بھی اپنی حیا کرنے کی اس عادت سے بھی حیا کر رہی ہوتی ہیں، شرمندہ ہوتی ہیں اندر اندر کہ یار سب ایسی ہیں، میں جو ہے وہ برقع پہنے ہوئے ہوں۔ تو اس پر کس طرح موٹیویشن ملے کہ ہم اس پہ فخر کریں نا، الحمدللہ میں پردہ کرتی ہوں۔ بالکل شروع میں جب گفتگو ہوئی تھی تو عدنان بھائی نے ایک چیز بیان فرمائی تھی، خجالت کیا ہے کہ انسان اچھائی کو شرما کر چھوڑ دے، حیا کر کے چھوڑ دے، یہ ایک الگ قسم کی چیز بیان فرمائی تھی۔ تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم یوز ٹو بھی نہیں ہوتے، ماحول بھی نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ ہماری صحبت اس قسم کی ہوتی ہے جو ہماری ان پازیٹیو چیزوں کو نیگیٹو بنا کے پیش کر رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں کس کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں، یا میں کن افراد کی نقل کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور میں کائنات کی ان ہستیوں کی پیروی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جو دنیا و آخرت کے سلطان ہیں، سردار ہیں، تو ان کی پیروی کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایسی صحبت، ایسے افراد سے جتنا دور ہو سکے دور ہو جائیں کہ جو آپ کو دین کے معاملے میں یا نیکی کے معاملے میں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اشفاق بھائی، کوئی بھی کاروباری آدمی ہو نا، وہ اس شخص کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کا کاروبار، اس کی سیل متاثر ہوتی ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں سے ہمیں نیکیوں پہ ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ہمیں بیٹھنے اٹھنے ان سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یا تو اپنی کیپیسٹی ایسی ہو، اپنی کیفیت یہ ہو کہ جب ہم جائیں یا جو افراد کی بات ہو رہی ہے وہ جائیں، تو وہ بجائے انہیں ڈی موٹیویٹ کرنے کے موٹیویٹ کر آئے کہ بھائی وہ بھی پردہ کرنے والیاں بن جائیں، وہ بے نمازی تھی تو نمازی بن جائیں۔ بیروز بھائی، اصل بات تو شرمانا ان کو چاہیے جو شرم نہیں کر رہے۔ جی، ہمیں کس بات کا شرمانا ہے؟ مسلمان ہونے پر اور اسلامی احکام پر عمل کرنے پر کس بات کا شرمانا ہے؟ اس پر تو انجوائے کرنا چاہیے، اس پر تو اپنے آپ فخر کرنا چاہیے۔ یعنی یہ صرف عورتوں کے ساتھ پرابلم نہیں ہے، اور صرف پردے کا پرابلم نہیں ہے۔ لوگ بعض اوقات ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں نماز پڑھنے سے حیا کرتے ہیں کہ یار نماز کا ٹائم ہو گیا، میں کیسے کھڑا ہو جاؤں اس میٹنگ سے۔ اچھا جناب، کبھی بیٹھے ایسی جگہ پر ہے جہاں سنت کے مطابق کھانا نہیں کھایا جا رہا، وہاں سنت کے مطابق سیدھے ہاتھ سے یا بیٹھ کے کھانا کھانے پہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی گیدرنگ میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں معاذ اللہ کوئی حرام کام کر رہا ہے، ہو رہا ہے، اس سے اٹھنے میں حیا کر رہے ہیں کہ یار یہاں سے کھڑا کیسے ہو جاؤں۔ سب شراب پی رہے ہیں تو اس میں ہاں، وہ کہتے ہیں یار کرنا پڑتا ہے، وہ پارٹیز ایسی ہوتی ہیں، ایسی جگہ پر ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ معاذ اللہ، آپ سوچیں مسلمان ہونے پر شرمندہ ہیں۔ یعنی آج ایسا حال ہو گیا ہے کہ اسلام کا نام لینے پر شرمندہ، اسلامی احکام پر عمل کرنے پر شرمندہ، دوست مذاق اڑائیں گے، پارٹیز ناراض ہو جائیں گی، یا میرے کسٹمر جو ہے ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں آج بھی کئی ایسے غیر مسلم ہیں جو اپنے عقائد اور اپنے لباس پر کمپرومائز نہیں کرتے، چاہے وہ کہاں پہنچ جائیں، اور مسلمان اتنا جلدی کمپرومائز کر لیتا ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ میں مسلمان ہونے پر شرمندہ ہو جاؤں۔ ارے مسلمان ہونے پر تو جان دے دینی چاہیے۔ صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں کہ وہ جناب ان کو کہا گیا کہ یا تو آپ اللہ کا انکار کر دیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا آپ کر دیں جو کرنا ہے، اور شہید کر دیا گیا۔ تو ہمیں تو ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ صرف اسلامی بہنوں کے لیے نہیں، ہر اس مسلمان کے لیے یہ سوال ہے کہ یا تو بہت اچھی بات مہروز بھائی نے کی کہ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں تو اس گیدرنگ میں نہ جائیں، اس ماحول میں نہ جائیں، اور اگر کہیں پھنس گئے، تجارت بھی تو کرنی ہے، فیملی بھی چلانی ہے، وہی والی بات ہے، رشتہ داری بھی ہے۔ دیکھیے وہ پھر توکل کہاں گیا؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی مجھے اللہ نے رزق دینا ہے؟ رزق دینے والا رب ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے میں رزق کی تلاش کر رہا ہوں؟ نہ مجھے ایسی گیدرنگ میں جانا ہے، اور اگر کہیں پھنس گئے ہیں تو اب آپ کی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ وہاں سے آپ کھڑے ہو کے باہر نکلیں، بلکہ بتا کے نکلیں کہ میں اس لیے آپ کی اس گیدرنگ سے، اس لیے آپ کی شادی سے، اس لیے آپ کی دعوت سے واپس جا رہا ہوں کہ یہاں میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ یہ اگر ہم لوگوں نے کرنا شروع کیا نا، آپ یقین کریں لوگ سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ہم جا کے اس ہال میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں ناچ ہو رہا ہوتا ہے، اب اگر ہم کہہ دیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، کتنا ریزسٹ کریں گے وہ؟ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ریفلیکشنز پیدا ہوں گی۔ تو یہ ہم سب کو ایز اے مسلمان فخر کے ساتھ جینا چاہیے، اور اسلام کی کسی بھی
کی رولنگز پر عمل کرنے کے لیے شرمندہ نہیں ہونا. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جانا ہے تو جائے, کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک کے لیے ہوگا نا, اگر میں تو سب کو کہہ رہا ہوں نا, ہم سب کوشش کریں, ہم یہ سب انشاءاللہ کرنا شروع. کئی ایسی چیزیں بدلی ہیں پاکستان میں, کئی ایسے رولز بدلے, کئی ایسے معاملات بدلے ہیں. اب تو دنیا میں کئی ملکوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ ہمارے یہاں چکن جو ہے وہ ہاتھ کے کٹا ہوا ذبح کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا نا, کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا تو جناب چل رہا تھا. لیکن جب آپ کسی چیز کے بارے میں ان کے بزنس کو یا ان کی گیدرنگز کو ڈسٹرب کریں گے, اور اس لیے ان کو امپیکٹ کریٹ ہوگا کہ نہیں لوگ حلال کی طرف جا رہے ہیں, تو الحمدللہ اس کا فائدہ ہوگا, غیبی مدد ساتھ آئے گی. کچھ نہیں ہوتا, لوگوں سے کیا ڈرنا, اللہ سے ڈریں. واہ واہ. قرآن کریم نے کہا نا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ جب کہہ دیا تم نے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ وحدہ لا شریک, اور پھر اس پر ڈٹ گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہیں کھول دی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی جو ظلم کیا گیا وہ اسی لیے کیا گیا نا کہ وہ ایک نیکی, سب سے بڑی نیکی ایمان اور توحید کی بات کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے مطلب مختلف آفرز تو کی گئی نا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو تو میں اس دعوت سے, اس کام سے نہیں رکنے والا. تو استقامت تو آپ کو ہی دکھانی پڑے گی, اور بہت ساری جگہوں پہ اشفاق بھائی لوگ دکھاتے ہیں, راستے بھی بنتے ہیں, راستے بھی بنتے ہیں. غیر مسلم ملکوں میں لوگوں نے کہا ہم آفس میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں چھٹی نہیں ملتی. میں نے پوچھا آپ نے کتنی بار کوشش کی؟ کوشش نہیں کی, یعنی خود ہی اپنے طور پہ سمجھ لیا. پھر جب کوشش شروع کی تو ٹائم بھی دینا شروع کر دیا, نماز کی جگہ بھی بتا دی کہ آپ یہاں پڑھ لیں. تو آپ پہلے آگے تو بڑھے نا, اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی فرمان ہے نا کہ اللہ کریم نے جو ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہیں وہ اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی ہیں. تو عزت وقار جو ہے اسلام پر عمل کرنے میں ہے. اس کے اندر بندے کو ہرگز کسی بھی معاملے میں شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس پر تو شکر ادا کرے اللہ کریم کا کہ میں اپنے رب کی فرمانبرداری کر رہا ہوں, اور وہی عزت عطا فرمانے والا ہے. واہ. کوئی وظیفہ بھی بتا دیں حیا والا, حیا پیدا ہو. یا ویسے ہی ہمارا سیگمنٹ ہے, حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب ہمیں ایک وظیفہ بتاتے ہیں. آئیے آج کا وظیفہ, آج کا کوئی ورد سنتے ہیں. ماہ رمضان آیا ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک ایسا وظیفہ ہم سنیں گے کہ جو اپنے لیے وسعت رزق چاہتا ہے, اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے, اور بہت سارے لوگ یقیناً چاہتے ہیں. تو یہ بڑا مجرب بھی ہے, یعنی اس پر جنہوں نے عمل کیا ان کو زبردست فائدہ بھی ہوا ہے. اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے, اور یہ وظیفہ کرنا ہے نماز عشاء کے بعد قبلہ رو کھڑے ہو کر باوضو, اور ننگے سر, یعنی سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ بھی نہیں پہننی آپ نے, اور ایسی جگہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو. یعنی آپ نے کھڑے ایسے ہونا ہے کہ آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا, اور آپ نے ننگے سر, چھت نہ ہو, ننگے سر رہنا ہے, قبلہ رو کھڑے ہو جانا ہے. اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے, اور 500 بار پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. الحمدللہ جنہوں نے یہ پڑھا, کئیوں کے بارے میں یہ معلوم بھی ہوا کہ ان کے رزق میں وسعت ہوئی, ان کے قرضے اتر گئے, ان کے مسائل حل ہو گئے. تو یہ ویسے ہی بڑا پیارا ورد ہے. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, 11 بار اول آخر درود پاک, 500 بار پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب, اور آپ نے قبلہ رو کھڑے ہونا ہے اور باوضو ہونا ہے, اور سر پر کوئی ٹوپی اور امامہ بھی نہ ہو, اور آسمان سمجھے اوپر سر کے ہو, کوئی چھت وغیرہ نہ ہو. انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے آپ کو رزق حاصل ہوگا انشاءاللہ. کتنے دن تک کریں؟ یہ بس پڑھتے رہیں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو آپ کو پھر مزہ ہی اتنا آنے لگ جائے گا, اور چیزیں اچھی ہونا اتنے لگ جائیں گی کہ پھر آپ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ویسے کم از کم 41 دن تک اس کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. کالز دیجئے. پیارے اشفاق بھائی, مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے کافی لوگوں کا ذہن ہوتا ہے, تو بندے کا دل کرتا ہے کہ میں قرات لمبی کروں, تو کیا وہ حافظ نہیں ہے تو 4-5 صورتیں وہ ملانا چاہ رہا ہے, تو کیا ہر صورت ملاتے وقت پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ یہ تھوڑی رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیر. صورتوں کے ابتداء میں اگر سورت شروع سے ہے تو بسم اللہ شریف وہاں پہ مسنون فرمایا. ضروری ان معنوں میں نہیں کہ اسے واجب کہا جائے, اور اگر کوئی اس طرح متصلاً جیسے صورتیں ملا کے پڑھتے ہیں جیسے سورہ کافرون ہے, ہاں البتہ بیچ میں ان کتاب بیچ میں صورتوں کا نہ ہو کہ ایک کہاں سے پڑھی, پھر ایک کہاں سے, پھر ایک کہاں سے,
پھر ترتیب کے اعتبار سے بھی خیال رکھنا ہے. اگر اس طرح خلاف ترتیب پڑھیں گے تو وہ جائز بھی نہیں ہوگا. یعنی کوئی پڑھے سورہ کافرون پڑھی اس کے بعد کہے کہ علم نشرہ پڑھ لیتا ہوں, پھر علم نشرہ پڑھی تو پھر کہ والضحیٰ پڑھ لیتا ہوں, تو یوں نہیں, بلکہ ترتیب کے اعتبار سے اگر صورتیں جیسے علم تری کیف پڑھی, پھر سورہ قریش پڑھی, اور یوں کر کے آپ ترتیب سے نیچے چلتے ہوئے آئیں تو ٹھیک ہے. اس طرح متعدد صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. ماشاءاللہ. کال. مسافر ہوں, ڈرائیور ہوں میں ٹرالے کا, تو میرے لیے تراویح پڑھنا کیسا ہوگا؟ جی مفتی صاحب, کیسا ہوگا؟ مسافر کے لیے تراویح پڑھنی چاہیے تراویح. مسافر کو بعض صورتوں میں ہوتا ہے کہ خاص اس میں جب سفر چل رہا ہے اور ان کی وجہ سے ہی یعنی اس کو ایسا موقع میسر نہیں آتا تو ایک وہ الگ صورتیں ہوتی ہیں. لیکن نارمل ہیں تو ان کے لیے بھی یہ سنت موقدہ کے ہی احکامات ہیں, اسے ادا کریں. ٹھیک ہے. اور عام نمازوں کی سنت ہے اسی طرح یہ احکامات ہیں. ٹھیک. میں بہت پریشان ہوں. کل میں جا رہا ہوں مکہ, عمرہ کرنے جا رہا ہوں, اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ماموں سے کافی ٹائم سے ایک اتفاق تھے اور تھوڑا سا وہ بات ناراضگی تھی, بات نہیں کر رہے تھے میرے سے, تو میں ان کے گھر پہ گیا ہوں وائف کے ساتھ. میرا والا دل صاف کر کے جائیں, معافی تلافی کر کے جائیں نا. تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں, کل میری مسجد میں ملاقات ہوئی تو بھی انہوں نے میرے سے صحیح بات نہیں کی اور صحیح یعنی کہ ملے نہیں میرے سے نا, تو یہ میرا فرض ادا ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ میں کل بے فکر ہو کے اب میری فلائٹ ہے تو میں چلے جاؤں. میں قاری صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. میں تو شروع میں خود پریشان ہوا, بولے میں پریشان ہوں, کل مکہ جا رہا ہوں. تو میں نے بھی کہا مکہ مدینہ جانے کے لیے کیوں پریشان ہے, لیکن ماشاءاللہ یہ اچھی سوچ ہے کہ معافی تلافی کر کے جائے, رشتہ دار کو راضی کر کے جائے. میرا خیال ہے پہلے تو ماموں جان سے کہہ دیں کہ ماموں جان وہ مکہ مدینہ جا رہے ہیں, اگر آپ سن رہے ہیں تو انہیں معاف بھی کر دیں, سینے لگا لیں اور ان کو دعائیں دے کر بھیجیں. اور اب انہوں نے معافی مانگ لی, مفتی صاحب تو شرعی حکم پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں معافی اگر واقعی بعض اوقات ہوتی کہ غلطی کی نوعیت کیا ہے, اور غلطی اگر جس نوعیت کی غلطی ہے اتنی نرمی انکساری لجاجت سے اگر معافی بھی مانگی جائے تو ظاہر ہے انہوں نے اس کا تقاضا پورا کر دیا. اگر اس کے کوئی اور بھی تقاضے باقی رہتے ہیں تو ان کو بھی پورا کریں. پتہ چلا پیسے دے رہے اور صرف معافی مانگ کے جا رہا ہے, اگر معافی مانگ لے تو یوں نہیں چلے گا. باقی وہ تقاضے ہیں تو پورے کر دیے, ان کو بھی چاہیے کہ معافی کر دیں. اور یہ روایت بھی یاد رکھیں, جب کسی سے معافی مانگی جائے اور کہا گیا کہ وہ نہ معاف کرے تو اسے جو کہا گیا کہ حوض کوثر پہ نہ آئے, اللہ تو یعنی چاہیے کہ معاف کر دینا چاہیے. چلے جو مکہ مدینے جا رہے ہیں ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا, ہمارا سلام بھی بارگاہ رسالت میں عرض کیجیے گا. اچھا اگر کسی سے قرضہ لیا ہو مفتی صاحب تو اس کو اس نے مہلت دی ہوئی ہے کہ آرام سے دے دینا, کوئی بات نہیں, یا یوں قسط وار وہ دے رہا ہے, تو اس سے جو قرض کھا ہے اس سے اجازت لے کے عمرے پہ جانا ہوگا؟ قرض کھا کسی نے قرضہ لیا ہے, دیکھیں حج کے لیے تو باقاعدہ یہ احکامات بیان کیے ہوئے ہیں, اور اس میں بھی جو مہلت والے اس طرح ہیں, یا کمپنیز کے بعض قرضے ہوتے ہیں کہ جس میں نارمل وہاں تو اجازت کی بھی اس طرح حاجت نہیں ہے. کسی بندے سے لیا ہے, کسی سے بھی لیا ہو, 3 مہینے کا ادھار لیا ہے, ابھی اس کا ٹائم ہی نہیں آیا, کچھ اس طرح ٹائم ہی نہیں آیا, یا اس ویسے ہی اس کو ایک لمبی مہلت دی ہوئی ہے, تو وہاں بلا اجازت بھی جا سکتے ہیں. لیکن جہاں قرضہ ہے, اچھا پتہ چلے کہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ٹائم دیا ہوا ہے اور یہ اس کو کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے, ٹائم دے دو, اور تھوڑے دنوں بعد عمرے پہ جا رہا ہے, ہاں تو ان کو بتانا چاہیے, ان سے اجازت پہلے پیسے دینے چاہیے نا, لازمی سی بات. لوگوں کے پیسے وقت پہ اتار دیں وہ زیادہ ضروری ہے, لیکن اگر جا رہے ہیں تو ان سے اجازت لے کر جائیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر رسول کی طرف سے نہیں؟ اچھا چلے تو پھر کچھ کال لے لیں. جی جناب پوچھنا تھا کہ آئرن کا انجیکشن کیا لگا سکتے ہیں مریض کو روزے کی حالت میں؟ جی مفتی صاحب, آئرن کا انجیکشن, دیکھیں انجیکشن کوئی سے بھی اس میں حکم تو یہی ہے کہ بلا ضرورت تو ظاہر ہے اس کو نہ لگایا جائے, اور نفس جو دارالتعلیٰ سنت کا فتویٰ ہے وہ تو یہی ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے وہ نس میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے. لیکن کچھ مفتین کرام کا ظاہر برعکس رائے موجود ہیں, تو بلا ضرورت نہ لگایا جائے, جہاں ضرورت ہو حاجت ایسی ہو کہ روزہ پورا کرنا ہی اسی طرح ہے تو انجیکشن لگوا سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں دعا کی طرف امیر اہل سنت کی بارگاہ میں. الہ العالمین یہ روزہ بھی ہمارا مکمل ہو, قبولیت کا فیضان ہو جائے. یا اللہ پاک ظاہری باطنی آداب کے ساتھ روزوں کی سعادت ملے. اے اللہ پاک سحری کا آخری وقت رہ گیا, قبولیت کی گھڑیاں, اے اللہ پاک
हमें तो दुआ भी नहीं मांगना आती। परवरदिगार आलम जिनकी दुआएं कबूल हुआ करती हैं, उन्हीं का सदका हमारी टूटी फूटी दुआएं कबूल कर ले। ऐ अल्लाह पाक जिन्हें बख्शा उन्हीं का सदका हमें भी बख्श दे। या अल्लाह हमारी बेहिसाब मगफिरत कर दे। या अल्लाह पाक हमारे पास गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं, तेरी बारगाह में हम क्या पेश करें मौला। तेरी बारगाह में रहमत की भीख मांगने हाजिर हुए हैं, लेकिन मुंह इस काबिल नहीं है। इलाहुल आलमीन अपने अच्छों का तसद्दुक हम बदों को भी निभा ले। ऐ अल्लाह पाक जिन पर रहमतों की चमाचम बारिशें हैं, उन्हीं का सदका एक आध बूंद हम पर भी गिर जाए। ऐ अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमें, हमारे माँ बाप को, हमारे ख़ानदान वालों को बेहिसाब बख्श दे। इलाहुल आलमीन हमारी बीमारियां, परेशानियां दूर कर दे, दुख दूर करके सुख दे दे। बदहाल हैं उन्हें खुशहाल कर दे, बे औलाद हैं इन्हें साहिब औलाद कर दे। ऐ अल्लाह पाक आफियत के साथ बगैर ऑपरेशन के नेक औलाद मिल जाए। जो बेटी के तलबगार हैं, बेटियां बेटों के तलबगार हैं, उनको बेटे अता कर दे। इलाहुल आलमीन सब की बिगड़ी बना दे। ऐ अल्लाह पाक जिनकी बनी है वो बनी रहे। इलाहुल आलमीन जो बेघर हैं इनको अच्छा घर मिल जाए। जो तंग दस्त हैं फराख दस्त हो जाएं। मकरूज हैं वो बारे कर्ज से सुबुकदोश हो जाएं। इलाहुल आलमीन जिनके घर में नाचाकियां हैं, घर अमन के गहवारे बन जाएं। ऐ अल्लाह पाक जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, उनको नेक रिश्ते मिल जाएं। या अल्लाह पाक जो बीमार हैं उन्हें सेहत मिल जाए। जो कैंसर में, टीबी में, ब्लड प्रेशर हाई लो, पेट में दर्द, पीठ में तकलीफ, घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, तरह तरह के अमराज हैं, खारिशों और जल्दी अमराज में जो मुब्तला हैं, उनको भी ऐ अल्लाह पाक सभी को सेहत की खैरात दे दे। अशर रहमत की आज तीसरी शब है। सैयदा खातून जन्नत तीसरी शब गुजर चुकी, सुबह सादिक का आगाज़ हो चुका। ऐ अल्लाह पाक आज सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का उर्स शरीफ है। इन्हीं का सदका हमारी बहू बेटियों को हया की चादर अता फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक हमारी बहू बेटियों में, हमारी माँ बहनों में, इस्लामी बहनों में जो बीमारियां हैं, आसेब ज़दा हैं, सहर ज़दा हैं, नज़र जिनको लगी हुई है, सबको शिफा दे दे। सब पर रहमत की नज़र कर दे, गुनाहों से बचा ले। ऐ अल्लाह पाक बेहयाई फहाशी का सैलाब थम जाए और शर्म व हया की चादर नसीब हो जाए। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। तू बंदे शेराए रहमत का सीसा भर दे, करम से जो लिया मंग तो किया खुदा। या रब करम से जो लिया मंग तो किया खुदा। करीम अशराए रहमत को पालिया हमने, अज़ाब दूर हो रहमत से सब्र का। या रब अज़ाब दूर हो रहमत से सब्र का। या रब तू पहले अशराए रहमत हो साथ ईमान के, तेरे हबीब के जलवों में खातिमा।
فاطمہ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیر نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. قرة عيني بك يا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. وعلى آلك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت 6:25 پہ ہیں. فیضان ابھی انشاءاللہ الکریم سوٹ پیس پیش کیے جائیں گے. اس میں اس کے مدنی پیکیجز اس طرح رکھے تھے کہ مسلسل ہر ماہ 3 دن قافلے میں سفر کرتے ہوئے 12 ماہ ہو چکے ہوں یا 72 نیک اعمال میں سے کم از کم 50 پر عمل، اور طلبہ کرام ہیں تو 92 میں سے 72 نیک اعمال پر. تو ان دونوں کے لیے 92 دن کا دورانیہ، کم از کم 92 دن عمل کیا ہو، اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ روزانہ جائزہ لے کر ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو نیک اعمال کا رسالہ جمع کروایا ہو. دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں کی کوئی ذمہ داری ہو، کم از کم 300 ہفتہ وار رسائل پڑھ یا سن لیے ہوں، یا پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں ہوں، علاوہ ضرورت فیضان مدینہ سے باہر نہ نکلے ہوں، یا اس سال رمضان شریف میں میری طرف سے کوئی تحفہ نہ ملا ہو. انشاءاللہ آج 12 ماہ کے لیے جو سفر پر آئے باہر سے مختلف شہروں سے، ان میں نیاز فاطمہ بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ. اچھا، سب اپنی جگہ اطمینان سے رہیے گا، اور جن کو ٹوکن ملیں وہی ہاتھ بڑھائیے گا اور ٹوکن نمایاں رکھیے گا تاکہ جلدی رکھ دیا جائے ان کے ہاتھوں میں. اس کے علاوہ کوئی دوسرے مہربانی کر کے ہاتھ نہ بڑھائیے گا. کیا بات ماہ رمضان کی، واہ 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 کیا. مہربانی کر کے کوئی اسلامی بھائی ہاتھ نہ لگائیے گا. ہاتھ وغیرہ لگانے میں خطرہ دھکم پیل ہو اور میں گر جاؤں. اور ہاتھ ملانے کی بھی کوشش نہ فرمائیے گا. اذان ہو چکی ہے اور جلدی جلدی جن کا وضو نہیں ہو تو فوراً فجر کی نماز کے لیے نکلیں. اے خوشا مرحبا ماہ رمضان، تو ہے سارے مہینوں کا سلطان، تجھ میں غرسو ہے کیف سا چھایا، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ
جب بھی آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے ماہ رمضان جب بھی آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے بخششوں کی بشارتیں لایا واہ کیا بات ماہ رمضان کی جھومو واہ کیا بات ماہ جن کو ٹوکن ملا نا اسلام بھائیوں نے دیا ہے وہ پاس ٹوکن ہے صرف وہی اسلام بھائی ہاتھ اوپر یہ نہیں ہے وہ اعتکاف کا کارڈ نہیں دکھانا صرف جن کے پاس یہ ٹوکن ہے ملاقات والے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں ماہ رمضان کی واہ کیا بات ماہ رمضان کی واہ کیا بات ماہ رمضان تیرے رمضان میرے خدا مجھ کو عاشق مصطفیٰ بنا مجھ کو دے دے عشق نبی کا سرمایہ آہ کیا بات ماہ رمضان کی واہ کیا بات ماہ رمضان کی واہ کیا بات ماہ رمضان کی اپنے اللہ سے تو ہر دم ڈر تو ندامت کے ساتھ توبہ کر مغفرت اس کی ہے جو شرمایا واہ کیا بات ہے رمضان کی واہ کیا بات ہے رمضان کی یا رب آزادی جہنم کا یا رب آزادی جہنم کا میرے حق میں تو فیصلہ فرما میں وسیلہ رسول کا لایا کیا بات ماہ رمضان کی واہ کیا بات ماہ رمضان کی اس پہ اثار رب کا ہے احسان ہے میسر جسے غم رمضان ہے یہ غم آخرت کا سرمایہ واہ کیا بات ماہ رمضان کی 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 رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان
رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان افطار کا لمحہ ہو یا سحری کی گھڑی ہو افطار کا لمحہ ہو یا سحری کی گھڑی ہو افطار کا لمحہ ہو یا سحری کی گھڑی ہو ہر وقت ہی ذیشان ہے رمضان مہربان ہر وقت ہی ذیشان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان ہے فیضان کی فیضان ہے رمضان مہربان فیضان کی فیضان ہے رمضان مہربان فیضان کی فیضان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان ہے مرحبا رمضان يا رمضان حبيبي مرحبا مرحبا رمضان يا رمضان حبيبي مرحبا مرحبا يا ماغ رمضان مرحبا مرحبا يا ماغ رمضان مرحبا Welcome Ramadan, the month of light and grace, we welcome you. Welcome Ramadan, the month of light and grace, we welcome you. Tu wasta Ramazan ka Maula. العالمین والصلاة والسلام